کہ رومی قانون اور اسلامی قانون ان میں آپس میں کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. اسلامی قانون بہت عظیم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا آسمان سے نازل کردہ، لیکن مستشرقین نے اسلام دشمنی میں قانون اسلامی، فقہ اسلامی پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ رومی قانون سے ماخوذ ہے، اور رومن قانون، رومن لا سے فقہا نے بہت زیادہ استفادہ کر کے اپنی فقہ کو مرتب کیا ہے. اس میں ان کے بہت سے اعتراضات ہیں، بہت سے دلائل ہیں. دلائل تو کیا ڈھگوس نہیں ہے. تو آج کے سبق میں ہم ان کی کچھ دلیلوں اور ان کی دلیلوں کو ذکر کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں. پہلا اعتراض تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ کیا ہے، اور وہ وہی اعتراض ہے جو میں نے کل گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا اس زمانے میں مشرکین نے، کافروں نے. جس کا قرآن نے جواب دیا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی، کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رومی قانون سے استفادہ کیا ہے، اور اسی کی جزیات کو اپنے موافق حالات میں تحلیل کر کے موقع و موقع پیغمبر اسلام بیان کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ظاہر ہے کہ اس بات کے جھوٹ ہونے کو ہر ذی شعور اور عقل مند سمجھ سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھے نہیں تھے، امی تھے، اور مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں رومی تہذیب، رومی قانون کا کوئی اثر نہیں تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رومی زبان نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، اور عربوں کا جانا آنا اگرچہ دوسرے ممالک میں تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روم جانا ثابت نہیں ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام تو گئے ہیں، لیکن ایک مرتبہ 12 سال کی عمر میں اور دوسری مرتبہ 25 سال کی عمر میں. اور ان دو سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص عرب لوگ تھے جو رومی زبان سے قطعاً ناواقف تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران عراق کے شہر بصرہ میں تشریف لے گئے تھے، اور وہیں قیام کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تھے. وہاں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی رومی قانون دان سے ملاقات اور استفادہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی 40 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید بلکہ حقیقت اپنے مستقبل میں نبی ہونے کا علم نہیں تھا کوئی یقینی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کر رہے ہوں اس وقت۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، نقل کے تو خلاف ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے رومی قانون پڑھا ہو، سیکھا ہو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رومی قانون کو جانتے ہوتے، آپ پڑھے لکھے ہوتے، تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ مؤثر اعتراض تھا اس زمانے کے مشرقین کا، یہود و نصارہ کا، جو موقع تلاش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کو اعتراض کرنے کا۔ یہ تو بہت بہترین اعتراض تھا، اور اس اعتراض کو لوگ سنتے بھی اور قبول بھی کرتے اگر حقیقت ایسی ہوتی تو۔ باقی روم کے اس زمانے میں قوانین اس خطے میں، مسلمانوں کے خطے میں معروف بھی نہیں، عربوں کے خطے میں معروف بھی نہیں۔ عرب لوگ رومی قوانین کو نہیں جانتے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو ان علاقوں میں مسلمانوں نے اپنے اسکول اور مدارس قائم کیے، ان کے اسکولوں میں، ان کے مدارس میں رومی قوانین کی تعلیم دی جاتی، بالخصوص بیروت اور اسکندریہ کے مدارس میں رومی قوانین کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ایسے ہی شامی مصری طلبا ان مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو وہاں سے تعلیم حاصل کی ان بچوں نے، اور پھر انہیں بچوں نے یا ان سے استفادہ کر کے علماء اور فقہا نے اسلامی قانون مدون کیا، اس لیے کہ یہ تدوین کا دور تھا اسلامی قوانین۔ لیکن یہ بات بھی حقائق سے بہت دور ہے، اس لیے کہ جدید اور قدیم تمام مورخین تسلیم کرتے ہیں کہ جسٹینین شہنشاہ نے 16 دسمبر 533 کو ایک قانون جاری کیا تھا جس میں 3 مدارس کو چھوڑ کر رومی قانون کے تمام مدارس کو بند کرنے کا حکم دیا تھا۔
مدرسہ بیروت، مدرسہ قسطنطنیہ، مدرسہ روما۔ اسکندریہ کا مدرسہ جس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہاء نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، تو وہ بند کر دیا گیا تھا، اور جب جسٹینین بادشاہ نے اسے بند کیا، اس کے ایک صدی بعد 641 میں وہ علاقہ فتح ہوا تھا۔ جب وہ مدرسہ ہی باقی نہیں رہا تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا؟ اور یہ مدرسہ اسکندریہ کا مصر میں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ رومی قانون یہاں پہ پڑھایا جاتا تھا، پڑھا گیا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ 2 منٹ وقفہ کیجیے گا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رومی قانون کا اسلامی قانون پر اثر و رسوخ بیان کیا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے اس کا، لیکن یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ تو مختصر کر لیتے ہیں کچھ۔ ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رومی علاقوں میں اسلامی فتوحات کے وقت رومی عدالتیں میں موجود تھیں، جن میں رومی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ یہ عدالتیں فتح اسلامی کے بعد بھی قائم رہیں، ان کے اثرات اسلامی قانون پر پڑے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ انہی دنوں میں اسلامی قانون کی تدوین بھی ہو رہی تھی۔ تدوین فقہ اسلامی کے سلسلے میں جب ساتھ یہ چیز مل گئی تو اس قانون کا اسلامی فقہ پر ایک بڑا اثر پڑا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ نمبر ایک تو مسلمانوں نے جب وہ علاقے فتح کیے تو وہاں عمومی عدالتیں تھیں، تاریخ اس سے خاموش ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے جو ڈاکٹر نال لینو نے بھی لکھی ہے کہ جب ان علاقوں میں مسلمانوں کا تسلط ہوا تو رومی لوگ علاقے چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور یا یہ کہ مغلوب ہو گئے تھے۔ اور ہمیں فقہ اسلامی بھی یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی علاقے میں اسلام کا نظام نافذ ہو تو وہاں مسلمانوں کے فیصلے اسلامی فقہ کے مطابق ہی ہوں گے۔ تاہم اقلیتیں اپنے مسائل باہم حل کریں گی، لیکن مسلمانوں کے مسائل مسلمانوں کی عدالتیں ہی حل کریں گی، تو وہ عدالتیں باقی نہیں تھیں۔ اگر کوئی باقی تھیں تو وہ صرف اور صرف اپنے مذہب کے لوگوں کی، اپنے ہم مذہب لوگوں کی قضا کرتی تھیں، ان کے فیصلے کرتی تھیں، اور وہ بھی اپنے علاقوں میں جہاں پہ ان کی اکثریت تھی، اور مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فائدہ اٹھانا ان سے
رہنمائی لینا، حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس سے بالکل مبرہ ہے. اسلامی قانون بہت عظیم ہے، وہ اسے ان کی کسی قسم کی ضرورت نہیں. اور پھر قرآن نے اس بارے میں بڑی سختی کی. قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ ما انزل اللہ کے خلاف تو فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے. جائے کہ مسلم فقہا ان سے استفادہ کر کے تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہوں. یہ بات عقل نقل کے بالکل خلاف ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اسلامی علماء اور فقہا جب ان علاقوں میں گئے تو ہر فقی اپنے اپنے علاقے میں رائج رومی قانون سے متاثر ہوا، اور رومی عرف و عادت کا ان کی فقہیات پر اثر پڑا، اور رومی تصنیفات کے قواعد پر انہوں نے اپنے قوانین اور قواعد کی بنیاد رکھی. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. اور جو جوابات پچھلی اعتراض کے ہیں تقریباً اس کا بھی ملتا جلتا یہی جواب ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ اسلامی میں حالات کی رعایت رکھی جاتی ہے. جب ان علاقوں میں گئے تو ان علاقوں کے عرف و عادات اور رسوم و روایات اور حالات کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے مطابق قانون سازی کی. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں عرف اور عادات کا اعتبار کیا جاتا ہے، بات اپنی جگہ پہ جا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اپنا تشخص دیا. ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک چال ڈھال اور رہن سہن کے اصول، قواعد و ضوابط سب بتائے، اور مسلمانوں نے اس کے مطابق ہی قانون سازی کی ہے. تو اب مسلمان تو ظاہر ہے اپنے تشخص کو ہی پسند کریں گے، نہ کہ دوسری قوموں کے تشخص کو. اور مشرکین کی زمانہ جاہلیت کی رسوم کو تو اسلام نے مٹایا، ختم کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب آپ سے وسلم کے آنے سے پہلے جتنی بھی رسوم تھی زمانہ جاہلیت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب کو ختم کیا. ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیگر ممالک فتح کیے تو وہاں کے جو غیر شرعی طور طریقے تھے ان لوگوں کے، انہیں مٹایا، ختم فرمایا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی اب ایک دو باتیں اس حوالے سے سمجھیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے جو فقہا زیادہ تر پیدا ہوئے ہیں وہ رومی علاقوں میں نہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں 7 فقہا شہرت پا گئے، فقہائے سبا.
اور اسی طرح پھر مثال کے طور پہ امام اوزاعی ہیں، ان پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ استفادہ کرنے والوں میں سے ہیں. تو بھائی امام اوزاعی بہت بڑے فقیہ تھے، لیکن وہ محدث تھے. اور وہ شخص تھے جو قیاس کو ناپسند کرنے والے تھے. محدثین کی ایک جماعت قیاس کو ناپسند کرتی ہے اور الفاظ حدیث ہی سے مسئلے کا استنباط اور اس پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیتی ہے. بہرحال اس زمانے میں جتنے بھی فقہا ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ اعتراض کرنا عقل اور نقل کے بالکل خلاف ہے کہ ان کا تعلق کسی بھی حوالے سے رومی قانون سے تھا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، یہ حجاز مقدس میں پیدا ہوئے ہیں، مصر چلے گئے ہیں، لیکن ان کا کسی قسم کا تعلق رومی قانون کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. امام مالک ہیں، زندگی بھر مدینہ منورہ میں رہے ہیں، مدینے سے نکلتے ہی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ محدث تھے اور حدیث کے الفاظ سے سرمو انحراف کو گوارا نہیں کرتے تھے اور بہت سے حضرات نے تو انہیں فقیہ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. پھر تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی رومی قانون کی کتابیں مسلمانوں نے لی ہیں اور ان سے استفادہ کیے. تو رومی قانون کی زبانیں، رومی قانون کی کتابیں لاطینی زبان میں تھیں. تو کیا ان کا ترجمہ
عربی زبان میں کیا گیا ہے، تو تاریخ اس سے بھی خاموش ہے، بلکہ اس کا انکار کرتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی ہوا ہے ترجمہ، لیکن وہ ترجمہ سریانی زبان اور تہذیب کے توسط سے ہوا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سریانیوں نے لاطینی زبان کے علوم کا اپنی زبان میں ان کو منتقل کیا، ترجمہ کیا، اور سریانی میں الکتاب السوری الرومانی کے نام سے پہلی کتاب مرتب کی گئی۔ لیکن یہ بات کہ اس کتاب سے مسلمانوں نے استفادہ کیا ہو اور اسے مسلمان متاثر ہوئے ہوں، یہ بات بھی بے بنیاد ہے۔ سریانی زبان میں اگر کچھ تھا بھی تو طب، ادب اور فلسفہ یہ چیزیں تھیں، قانون نہیں تھا۔ اور پھر یہ کتاب جب مرتب ہوئی ہے اس سے پہلے پہل اسلامی قانون کی تدوین ہو چکی تھی، اس لیے کہ الکتاب السوری الرومانی عربی میں منتقل ہوئی ہے، لیکن 12ویں صدی عیسوی کے آغاز میں، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، اور رومی سے سریانی میں وہ بھی 5ویں صدی میں ہوئی تھی، جبکہ تیسری صدی تک یہ کام مکمل ہو چکا تھا۔
اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی بات انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج وقت کافی ہو چکا ہے. آدھا بھی حاضر کرنے